اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔ تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ آج دنیا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے لانے والے سب سے زیادہ کام، بلکہ حقیقی کام احمدی کر رہے ہیں۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو وہ صرف احمدی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔ بانی جماعت احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شعر آج بھی اس قدر ہی تازہ ہے جس قدر آج سے 125 سال پہلے تھا، بلکہ ہر دور میں صداقت پر مبنی یہ شعر ہے جو محبت اور عشق یار میں زخم اور مرہم دونوں یار کی خاطر ظاہر کرتا ہے۔ آج MTA پر یہ ایک نئے پروگراموں کی سیریز ہے جس کا عنوان ہے زخم و مرہم برہ یار، اور جب وہ یار اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے تو زخم کے بعد مرہم کا انتظام بھی وہ خود ہی کرتا ہے۔ یہ کہانی تو صدیوں پر محیط ہے۔ ظلم و ستم کے مقابلے میں حق کبھی میدان سے بھاگا نہیں کرتا، بلکہ اشاعت حق کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وسعت اختیار کرتا رہتا ہے، اور ظالم اپنے کاموں اور اپنے کوششوں میں نامراد نظر آتا ہے۔ مظلوم حیرت ناک رنگ میں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا اگینسٹ آل آڈز، ترقی پہ ترقی کرتا ہے۔ یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس پروگرام میں تاریخی حقائق کی روشنی میں ہم عام فہم گفتگو کریں گے اور جماعت احمدیہ پر ہونے والے ان مظالم کا جائزہ لیں گے جو دن بدن بعض علاقوں میں اور خاص طور پر بعض خطوں میں، خاص طور پر پاکستان میں بہت شدید ہو چکے ہیں اور مذہبی اور اخلاقی تمام حدوں کو پار کر رہے ہیں۔ مذہبی اناد اور دشمنی جو ہے وہ دو طریق پر ظاہر ہو سکتی ہے، یا تو ڈسکریمنیشن جو امتیازی سلوک ہوتا ہے، یا پھر پرسیکیوشن کی شکل میں۔ ڈسکریمنیشن میں تو لوگوں کو پولیٹیکل ڈسکورس سے، سیاسی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بعض اوقات بعض لوگوں کو مذہبی سختی کے یا جبری طور پر مذہب بدلنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور عام طور پر سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر وہ دوسرے درجے کے شہری کے طور پر ملک میں رہتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بات پرسیکیوشن پر ہے، جہاں پر ظلم و ستم روا رکھے جاتے ہیں۔ اور اس اہم گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے مکرم نصیر حبیب صاحب۔ آپ تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں اور تاریخ کے استاد بھی رہے ہیں، اور ان کے مقالہ جات شائع ہوتے رہے ہیں اس مضمون پر، تو ہم مکرم نصیر حبیب صاحب کو پروگرام پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ صاحب، تاریخی حوالوں کی مدد سے ہم آج اس پروگرام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور اس سیریز میں گفتگو کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ سب سے پہلے بہت ہی بیسک سوال ہے میرا آپ سے، بہت بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کیوں یہ ظلم و ستم روا رکھے جاتے ہیں؟ یہ پرسیکیوشن کی وجہ کیا ہے؟ کیا انسانی نفسیات میں یا تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہم اس سوال کا جواب دے سکیں؟ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ سال نو کے آغاز پہ حضور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خطبہ جو ہے وہ بڑا فکر انگیز ہے۔ اس میں آپ نے جو پریزنٹ سینیریو چل رہا ہے، یہ جو وائرس کا بحران ہے، کرونا وائرس کا، اس کی تناظر میں بتایا ہے کہ کس طرح پھر معاشی مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور طاقتور قومیں پھر کمزور قوموں کا استحصال کرتی ہیں، اور طاقتور طبقے پھر کمزور طبقات کا استحصال کرتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ دعا کریں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے
جو ہیں اپنی جو مقصد اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا اس مقصد کو پہچاننے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کریں اور مخلوق خدا کے حقوق پامال نہ کریں بلکہ مخلوق خدا کے حقوق ادا کریں۔ بیسیکلی یہ جو مسئلہ ہے یہ مورل معاشی اخلاقی بحران ہوتا ہے جو کہ مختلف شکلیں اختیار کرتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک مشہور دیوبندی اسکالر تھے مولانا عبید اللہ سندھی، وہ ان کی کتاب افادات و ملفوظات ہے، وہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم پڑھتے ہو نا طریقہ اسلام میں کہ فلاں ملحد تھا، فلاں زندیق تھا، فلاں نے یوں اسلام کو گزند پہنچایا، فلاں نے یوں اسلام کو نقصان پہنچایا، تو اکثر ایسے تھے جو اپنے دور میں مروجہ مفاسد کی اصلاح کرنا چاہتے تھے لیکن برسر اقتدار طبقے کے مفادات کو زد پہنچتی تھی۔ جزاک اللہ۔ اچھا یہ بتائیے، اچھا ایک اور ویسٹ میں مغرب میں مثلاً ایک ہے مشہور سوشولوجسٹ، بلکہ کہتے ہیں فادر آف سوشیولوجی، ایمیل ڈرکہائم، عمرانیات کے بابا عمرانیات سمجھ لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آئیڈینٹی فارمیشن کی وجہ ہوتی ہے جو تعمیر شناخت سمجھ لیں اور قومی شناخت کو بحال کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پرسیکیوشن بعض اوقات عمل میں آتی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیریسی بھی اس کی وجہ ہوتی ہے کہ مسلمہ عقائد سے ہٹنے والے اگر کوئی سمجھ لیں کہ لوگ ان کے عقائد سے بدل گئے ہیں تو پھر بھی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً یہاں پہ مغرب میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے، عیسائیت میں بہت زیادہ نظر آیا ہے۔ پروٹیسٹنٹس نے برطانیہ میں مثلاً الزبتھ کے زمانے میں، الزبتھ اول اور اپنے جیمز اول کے زمانے میں مارے کیتھولکس، وہاں پہ یورپ میں چلے جائیں، مغربی یورپ میں، فرانس میں مثلاً سینٹ بارتھولومیو ڈے پہ بھی کئی لوگوں کا قتل کیا گیا، پروٹیسٹنٹس کا، کیتھولکس نے کیا۔ اور پھر اسلام کی تاریخ آپ نے ذکر کر دی، سب سے بڑی بات تو آن وسلم کی پرسیکیوشن اور آپ کے پیاروں کی پرسیکیوشن ہے، جس پہ ہم ذکر کر سکتے ہیں بعد میں۔ یہ بتائیے کہ پھر جماعت احمدیہ کے حصے میں یہ پرسیکیوشن کیسے آئی، اس کی کہانی کیا ہے؟ مطلب پاکستان میں خاص طور پر اگر ہم مختصر اس کا جائزہ لیں، اجمالی رنگ میں جائزہ لیں، اس کے بعد پھر تفصیل میں دیکھیں گے کیا وجہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے حصے میں اس قدر جور و ستم کی ایک رسم چل گئی ہے جو اب ختم ہونے کو نہیں آتی۔ دیکھیں، آپ نے شناخت کا مسئلہ اٹھایا ہے کہ جب قومیں اپنی آئیڈینٹی کے کرائسس میں ہوتی ہیں یا اپنے شناخت کے کرائسس میں ہوتی ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہیں، اس وقت یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے ہندوستان کی تاریخ آپ دیکھیں، جب وہ ایک نازک دور میں گزرے تھے، جب وہ اپنی جنگ لڑ رہے تھے اپنی شناخت کی، اور اس تو سے انہیں چیلنج تھے، ایک وہ اس وقت انگریز کی حکومت تھی، پھر ہندوؤں کے ساتھ ان کی کمپٹیشن تھی۔ اس میں اگر دیکھیں آپ چلیں، جماعت احمدیہ کا جو اس وقت ظہور ہوا ہے، جماعت احمدیہ اس وقت قائم ہوئی ہے، ظاہر ہے مسلمانوں کا اقتدار تو اب نہیں رہا تھا، تو اس کے نتیجے میں اس کا جو جب تک ورالٹی جو ہے، روحانی جو ہے وہ اصلاح نہ ہو، اس وقت تک مادی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ تو جماعت کا یہ تاثر تھا، لیکن کچھ لوگ ہماری مخالفت بھی کر رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود کہ لوگ ہماری مخالفت کر رہے تھے، مجھے یاد آ رہا ہے 1917 میں ظفر اللہ خان صاحب، سر ظفر اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں عدالت میں تھا، کسی نے اس طرح کیس کیا ہوا تھا، مقدمہ کیا ہوا تھا کسی خاتون نے کہ میرا ہسبینڈ احمدی ہو گیا تو میرا تنسیخ نکاح کا کریں، فیصلہ کریں۔ تو وہ ظفر اللہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں عدالت میں دیکھا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب اہل حدیث کے مشہور عالم تھے، جو بانی سلسلہ کے بہت بڑے دشمن۔ ہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ مولانا آپ آئیں ادھر گواہی دیں۔ تو کہنے لگے مجھے تو کوئی خرچی خوراک نہیں ملا۔ تو کہنے لگے میری جیب میں 3 روپے تھے، تو میں نے وہ 3 روپے نکال کے کہا یہ آپ کی خرچی خوراک ہے، تو آپ آئیں گواہی دیں۔ تو انہوں نے اہل حدیث پرچے میں یہ لکھا تھا کہ ان سے سوال ہوا تھا کہ آپ نے جو ہے دوسری جماعت، ہمارا دوسرا ایک گروپ تھا لاہوری جماعت، اس کے ساتھ مل کے آپ نے ایک انجمن قائم کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو کوئی اگر مسلمان ہوگا تو کیا وہ مسلمان ہے کل آئے گا؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں 2 وصیت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اخروی، وہ تو اللہ جانتا ہے، ایک عرفی رواج میں ٹھیک ہے وہ مسلمان ہوگا۔ اچھا تو آپ نے آ کے کہا، انہوں نے کہا جی آپ کا اقتباس ہے جی، آپ نے یہ دی، انہوں نے کہا جی بالکل، تو انہوں نے یہ گواہی دی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہتر دشمن تھے مسیح اسلام کے جماعت کے، انہوں نے بھی قبول کیا۔ دیکھیں سب سے بڑے جو مخالف تھے مولوی محمد حسین بٹالوی جی، انہوں نے یہ تسلیم کیا عدالت میں، وزیر آباد میں دیو نندن کی عدالت تھی، اس میں انہوں نے اقرار کیا، الفیہ بیان دیا کہ احمدی مسلمان ہیں۔ تو یہ کر کے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں شبیر احمد عثمانی صاحب،
ان کو خط لکھتے ہیں. بہاؤاللہ قاسمی صاحب ایک نیشنلسٹ عالم ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی وہاں تو جی مسلم لیگ میں تو جی شیعہ بھی ہیں, مسلم لیگ میں تو جی احمدی بھی ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں امام حسن شیبانی نے مسئلہ حل کر دیا, یہ جو ہے نا اہل حق خوارج کے ساتھ مل کے مشرکین سے جنگ لڑ رہے ہیں, اور لیکن یہ اس طرح کے نہیں جیسے آپ کہتے ہیں, یہ بھی اپنے طور پہ علیہ کلمۃ الحق کر رہے ہیں. تو مسلم لیگ کوئی مفتیوں کی جماعت ہے, اس میں جو کلمہ پڑھتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مسلمان ہے. دیکھیں وہ یہ ساری اچھا کنسنسس ہو رہا ہے. اس میں بعض جو علماء تھے وہ کانگریس کے ساتھ شامل ہو کے اس آزادی کی جو مارچ تھی اس کو روکنا چاہتے تھے, لیکن ان کے تو مقاصد تھے, ہاں کوئی اپنے مقاصد تھے کچھ. دیکھیں تو آپ دیکھیں اس نازک دور میں جب یہ تاریخ 1945 میں یہ جنگ بڑی نازک دور میں داخل ہو گئی ہے, تو جماعت کے پاس ایک خط آتا ہے کہ بھئی ہمیں رہنمائی کی جائے. ہمارے سے کانگریس بھی اپروچ کرتی ہے, مسلم لیگ بھی اپروچ کرتی ہے, تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ ہم کس کو سپورٹ کریں. تو جماعت سے انسٹرکشن جاتی ہے کہ آپ مسلم لیگ کو سپورٹ کریں. یہ خط جماعت کی طرف سے قائد اعظم کو بھیجا جاتا ہے کہ یہ قائد اعظم اس خط کو ڈان میں بھیجتے ہیں چھپنے کے لیے, اور ڈان میں یہ خط چھپتا ہے. تو یہ اور پھر آپ دیکھیں ادھر جنرل سیکرٹری تھے گرداسپور میں مسلم لیگ کے, تو وہ خط لکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے حلقے میں مولانا ظفر علی خان صاحب کھڑے ہو رہے ہیں, تو آپ کا ووٹ قوم کی امانت ہے, اور مسلم لیگ آپ سے ووٹ کی بھیک مانگتی ہے. دیکھیں جب پاکستان بنا ہے 50,000 مسلمان, پاکستان کی یعنی ایک کتاب چھپی پاکستان کی طرف سے کتاب کاروان سخت جہاں, اس میں لکھا ہوا جی 50,000 مسلمانوں کو قادیان شریف میں پناہ دی گئی. اس وقت قادیان شریف ہی کہتے تھے. تو ایک بار حضور پشاور تشریف لے گئے پاکستان کے قیام کے بعد, تو افریدی جو پٹھان تھے انہوں نے کہا جی ہم اس شخصیت کو دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے اتنی بہادری سے وہاں مقابلہ کیا اور پناہ دی مسلمانوں کو. تو یہ باتیں تھیں جب سب سے جو کرائسس تھا آئیڈینٹی کا. پھر آپ یہ دیکھیں ریڈ کلف ایوارڈ ہے, اس میں ریڈ کلف ایوارڈ میں مسلم لیگ ہمیں ٹائم دیتی ہے جب کیس باؤنڈری کمیشن کے پاس میں جاتا ہے, اور وہ اپنے ٹائم میں سے ٹائم دیتی ہے. شیخ بشیر احمد صاحب پیش ہوتے ہیں اور وہ سے دیچا سنگھ صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ تو آپ کا کیا تعلق اسلام سے. انہوں نے کہا جی وی آر دا مسلم فرسٹ اور مسلم لاسٹ. تو اس وقت ہم مسلمان تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہماری شامل کر کے ایک فیصلہ ہوا ہے, پاکستان بنا ہے, ہماری جو تعداد تھی اس کو شامل. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریڈ کلف ایوارڈ جو آ گیا ہے اس بنیاد پہ, کیا ہندوستان اس میں ترمیم کر سکتا ہے, ان کی پارلیمنٹ ترمیم کر دے کہ جی سرحد جو ہے چینج کر دیں, یا پاکستان کہنے جی ہماری تو سرحدیں امرتسر تک پہنچ گئی, ہم نے ریڈ کلف ایوارڈ میں تبدیلی کر دی ہے. تو یہ اگر یہ نہیں تبدیلی ہو سکتی تو پھر یہ کیسے ہوگی, ہماری آئی ڈی کو ہم نے کیسے چینج کر دیا. آپ نے تقریباً 50 سال کی تاریخ بیان کر دی ایک لحاظ سے. آپ نے بتایا ہے کہ مسلم اسلام کی زندگی کے بعد فوراً بعد جب امرتسری صاحب سلام امرتسری ہو گئے, پھر بٹالوی صاحب ہو گئے, پھر اس کے علاوہ احمد عثمانی صاحب ہو گئے, اور محمد علی اپنے ظفر علی خان کا ذکر کر دیا آپ نے. یہ سارے معاندین احمدیت ہیں, اور یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ صاف قبول کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا تعلق اسلام سے. پھر آپ نے باؤنڈری کمیشن کے متعلق ذکر کیا, ریڈ کلف ایوارڈ کا ذکر کیا آپ نے, اس میں بھی مسلمانوں میں ہی شامل کیا گیا جماعت احمدیہ کو, اسی لیے مسلم لیگ کی سیٹیں بنی, جس کی وجہ سے پاکستان کو اب پنجاب کا وہ حصہ بنا. اور اس طرح خلیفۃ مسیح ثانی جماعت احمدیہ کے دوسرے امام کا ذکر کر رہے ہیں آپ, کہ جہاں پر قائد اعظم نے کو انہوں نے مطلب نہیں بلکہ ان کو کہا گیا کہ آپ ووٹ دیں. انہوں نے بڑا جماعت کے لیے یہی گائیڈنس کی دی کہ جماعت ووٹ دے گی. پھر قائد اعظم نے شکریہ کا خط لکھا ڈان اخبار میں. تو یہ ساری باتیں تو ثابت کر رہی ہیں کہ جماعت احمدیہ پری پاکستانز کریشن, پاکستان بننے سے پہلے احمدی مسلمان تھے, مسلم مسلمان تھے. معاندین بھی جماعت احمدیہ سے عقائد کی بنا پہ اختلاف کر رہے تھے, مگر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں. تو پرسیکیوشن کی بنیاد کہیں بعد میں ڈالی گئی. اچھا یہ بتائیے کہ اب بات کرتے ہیں پاکستان. اب ہم ان سب باتوں کو دوبارہ سے جائزہ لیں گے تفصیل میں اگلے پروگراموں میں. اب بات آتی ہے کہ اس وقت پاکستان, اس کا مطلب ہے پاکستان بننے کے بعد جب جماعت کے خلاف مخالفتیں شروع ہوئیں اور عروج پکڑ گئیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ احمدیوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. اب یہ تو بہت بڑی بات ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جماعت احمدیہ جو ہے وہ ان کے ٹریڈ مارک کے اوپر ناحق استعمال کر رہی ہے, اس کا پھر شاعر اللہ کو استعمال کر رہی ہے. ان کو آن وسلم سے یقیناً بہت محبت ہے, اور اس محبت کی وجہ سے لوگ جذباتی بھی ہیں. تو کیا وجہ ہے, کیوں احمدی ایسا کیوں کرتے ہیں, کیوں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں بقول ان کے, کیا وجہ ہے, کیسے ایکسپلین کریں گے اس بات کو آپ؟
دیکھیں یہ جو ہے مطلب کہ جس حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ جس طرح ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی یہ لوگ نہیں مانتے، اور جتنے وہ اس میں حساس، سب سے پہلے 1895 میں ناموس رسالت کے لیے آپ نے تحریک چلائی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اور حضور کا جو احترام وہ کرتے تھے، یہ مسئلہ جو ہے نا سمجھے نہیں۔ ایک بار علامہ اقبال نے ایک بار کہا تھا کہ الیاس برنی جو احمدیت کے خلاف کتاب لکھ رہا تھا، اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ ان کی بانی تحریک کا دعویٰ سلسلہ بروز پر مبنی، اس مسئلے کی تحقیق تاریخی تناظر میں بس ضروری ہے۔ دیکھیں حضور تو اتنا فرماتے ہیں، بلکہ یہ جو ملفوظات جلد اول ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار کسی نے سوال پوچھ لیا حضور سے کہ کیوں نہ ہم آپ کو شیخین سے برتر سمجھیں، تو وہ حضور نے کہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے 6 گھنٹے کی تقریر فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں ان کا مداح اور ان خاک پا ہوں، جو جزئی فضیلت انہیں حاصل ہے وہ قیامت تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، کہ کب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں، کب کسی کو ان کی خدمت کا موقع ملے، وہ تو یہ بھی حضور نہیں فرماتے۔ دیکھیں وہ جو اس کے علاوہ جو ہیں وہ تو حضور تو کو کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی زندگی کی تمام مرادوں سے میں محروم ہو جاؤں، ہماری اولاد کو، اس کی اولاد کو قتل کر دیا جائے، میرے دوستوں کو قتل کر دیا، میری آنکھوں کی پتلیاں نکال دی جائیں، میرے لیے یہ صدمہ کم ہے اس صدمے سے کہ کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ناپاک حملے کرے، ناموس رسالت پہ کوئی حملہ کرے، تو وہ تو اتنے اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیا یہ مسئلہ ہے، ایکچولی یہ مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں میں وہ چھوڑ دیتا ہوں ساری تاریخ کو کہ کیا ہے، کہ یہ جو ہوتا ہے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنے، ہمارا جو ہے کہ بروز کے ذریعے زندہ رکھے جاتے ہیں، کہ جو نافع الناس چیز ہوتی ہے وہ زمین، اس میں قرآن کا ہے کہ سٹے کرتی ہے، فیم کو فی الارض، تو وہ سٹے کرتی ہے، تو سب سے زیادہ نافع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اپنے بروز کے ذریعے زندہ رکھے جاتے ہیں۔ میں سارا چھوڑ دیتا ہوں آپ کو جو تاریخ ہے، کہ جو حضرت مولانا روم نے کہا ہے کہ ولی جو ہے اپنے دور کا نبی ہوتا ہے، شبلی نے کہا کہ تو شہادت دیتا ہے کہ میں رسول ہوں، یا معین الدین چشتی رسول اللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو 1979 میں لے جاتا ہوں، ایک مناظرہ ہوا ہے، مناظرہ جنگ اسے کہتے ہیں۔ 79 میں آ گئے، 1979 کے بعد کی بات کر رہے ہیں، یہ کرنٹ بات میں کر رہا ہوں، مولانا اشرف سیالوی اور حق نواز جنگوی کے درمیان، ایک دیوبندی ہے حق نواز جنگوی، اور یہ جو اشرف سیالوی صاحب یہ بریلوی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ حق نواز جنگوی صاحب اعتراض کرتے ہیں ان پہ کہ یہ شعر جو لکھا ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب کی تصویر کے نیچے، وہ یہ ہے کہ صورت تھے میرے خواجہ کونین کی تصویر، ما ینطق کا نور ہے گفتار جماعت، اور یہ توہین ہے، توہین رسالت ہے۔ اس کا جواب اشرف سیالوی نیچے نوٹ دیتے ہیں کتاب میں، کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اولیاء کو الہام ہونا تو مسلم امر ہے، اور یہ فضیلت اتباع نبی کی وجہ سے ہے، تو لہٰذا مقبولہ نے بارگاہ الہی کی کلام کو ما ینطق کا نور کہنا، اس میں کون سی گستاخی ہے؟ تو اس میں کوئی اچھا، تو اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جب طرف ہم آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں رہی یہ بات کہ ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ تو لفظی نزاع ہے، ڈفرینس آف سیمینٹکس، اور مکالمہ مخاطبہ کے تو یہ لوگ بھی قائل ہیں، اسی مکالمہ مخاطبہ کا نام اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھا ہے۔ اب یہ بات ہے، اب مسئلہ یہ ہے، ان کو حاشیے میں وضاحت کی اجازت ہے، ان کو اجازت ہے، وہ خود ہی الزام کوئی لگاتا ہے، وہ اس کی کہتے نہیں اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے، اور جواب دے کے آرام سے، ہمیں نہ جواب دینے کی اجازت ہے، الزام بھی انہوں نے لگانا ہے، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، ہم نے نہیں جواب دے سکتے، ہماری پابندی ہے، انہوں نے کہنا کہ اس کی تشریح بھی انہوں نے کرنی ہے، یعنی عبارت ہماری ہے، تشریح بھی ان کی ہے، اور ادھر یہ حال ہے کہ عبارتیں جو اگر ہیں تو کہتے نہیں ہماری تشریح میں تو یہ ہے ہی نہیں، ایسی باتیں ہیں، ایسی باتیں۔ یہ بتائیے کہ اب بات یہاں پر ختم ہوتی تقریباً، لیکن اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں مولویوں کو یہ اس قدر طاقت انہوں نے لے لی حکومتوں سے کہ یہ سٹیجز آئیں، 53 کے واقعات ہوئے، پھر 74 کے واقعات ہوئے، پھر 84 کا زمانہ بھی آ گیا۔ یہ بتائیے کہ مثلا احرار تھے جو آپ نے ذکر کیا پہلے کانگریس کا حصہ تھے،
جماعت احمدیہ شدت کے ساتھ مسلم لیگ کی سپورٹر تھی، اور پھر جو لوگ جو اسلام کے مخالفین تھے، پاکستان کے مخالفین تھے، انہوں نے ہی پاکستان میں آ کر ان لوگوں کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کی جو پاکستان کے حق میں تھے۔ یہ سٹوری کس طرح بدلی اور نیریٹو کیسے لوگوں نے قبول کیا کہ وہ لوگ جو احراری تھے وہ کس طرح آ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے؟ دیکھیں یہی بیسیکلی بات یہی ہوتی ہے نا کہ جب کوئی قوم مطلب یہ جب چیلنج ہوتا ہے، یہ اس میں مسلم کمیونٹی جو ہے اس کے اندر دو ٹرینڈ ہوتے ہیں، ایک سینٹریپیٹل ہے، ایک سینٹریفیوگل ہے، ایک مرکز مائل ہے، ایک مرکز گریز ہے۔ اچھا اس میں یہ سوشیالوجی بھی ہے، اس میں قوانین ہوتے ہیں جی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جو مرکز مائل جب چیلنج ہوتا ہے کسی چیز کا، کوئی سامنا کا، اس وقت سارے اختلافات بھول جائے۔ جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ بڑی احتیاط کرتا ہے، پرہیزی کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لیکن جب وہ چیلنج گزر جاتا ہے تو مرکز جو گریز رجحانات ہیں سینٹریفیوگل، وہ عمل میں دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری کا علاج نہیں ہوا ہوتا۔ جی، بیماری کیا ہے؟ اخلاقی بحران ہے، اس کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، لیکن چیلنج کے وقت وہ بندہ کہتا ہے یار اللہ کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو باتیں، لیکن جب وہ گزر جاتی ہے تو بندہ ریلیکس ہوتا ہے تو بیماری دوبارہ آ جاتی ہے، اور اس میں پھر یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ دولتانہ صاحب کو یہ آیا ان کے ذہن میں کہ 1953 میں کہ مرکز میں خواجہ ناظم الدین بنگالی وزیر اعظم تھے، اب ان کو خیال آیا کہ میں کچھ بڑا لیڈر بن سکتا ہوں، پنجاب کا میں یہاں لیڈر ہوں، میں مرکز میں جا کے رول پلے کر سکتا ہوں۔ یہ مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا، اور جو یہ کانگریس کے جو حمایتی تھے ان کی حالت بری تھی، خود ان کے لفظوں میں کہ ہماری تو حالت اس طرح کی تھی کہ کوئی مطلب میں بیان نہیں لفظوں میں کر کیا ان کی حالت تھی۔ اب یہ جو ہیں یہ کرنا چاہتے تھے، دوبارہ آنا چاہتے تھے، ان کو جو منہ کو لگی ہوئی تھی کہ بھی ہم نے ایک پاپولرٹی گین کی ہے تو وہ لوگ رسپانس کرتے ہیں، ادھر ان کو اندازہ ہوا کہ میں کوئی رول پلے کر سکتا ہوں، مرکز کے لیے مشکل کریٹ کر کے تو احمدی مسئلہ کھڑا کیا گیا۔ یہ جو خواجہ حسن نظامی تھے پاکستان میں آئے ہیں، وہ بتا کے گئے ہیں کہ خبردار کر کے گئے ہیں کہ یہ جو مسئلے اٹھانے فرقہ وارانہ ان سے بچو، یہ ہندوؤں کے تنخواہ دار ایجنٹ ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان کی جو ایلیٹ تھی، سیاسی ایلیٹ تھی، وہ اس میں شامل ہوئی اور انہوں نے سازش کر کے ان کے لیے مسئلہ پیدا کرنے کے لیے کوشش کی، اور لہٰذا اس مسئلے کو لایا گیا اور ان کے لیے مسئلہ، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ خود اپنی بھی ہاتھ سے وزارت گئی اور مسئلہ کریٹ ہو گیا اور فائدہ کوئی نہیں ہوا۔ ابھی تو ہم نے بات کا آغاز کی اور پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام مزید بات کریں گے، لیکن آخری سوال بہر میں پوچھوں گا کہ ہم نے اب تک زخم کی بات تو کر لی کہ زخم کیسے لگائے گئے، مرہم کی بات بھی کرنا ضروری ہے ساتھ ساتھ، زخم و مرہم برہ یار اس پروگرام کا نام ہے۔ تو یہ بتائیے کہ پوری کوشش کی گئی کلرجی کی اور حکومت کی مل کر اوور دا ڈیکیڈس، دہائیوں میں کام ہوتا رہا، اس کے بعد کیا حاصل ہوا؟ جنہوں نے زخم لگائے کیا انہیں ترقیات پہ ترقیات ملی، اور جن کو زخم لگائے گئے کیا وہ معدوم ہو گئے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات صرف جاتے جاتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان کرتا ہوں۔ 1891 میں حضور دلی تشریف لے گئے ہیں، وہاں محمد حسین بٹالوی اور نذیر حسین تھے، وہ محدث کلاتے تھے دہلی، محدث دہلوی نذیر حسین، وہ ان کے ساتھ مناظرات، یہی فاتح مسیح پہ مناظرہ ہونا تھا یہ دلی جو کہ جامعہ مسجد میں، وہاں 5000 بندہ اکٹھا ہوا تھا، بہت بڑا کراؤڈ تھا، بڑا اشتعال پھیلا ہوا تھا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام گئے تو مولانا عبد الکریم صاحب نے انہوں نے کہا کہ حضور یہاں تو بڑا اشتعال پھیلا ہوا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمانے لگے مردے زندہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ واہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جماعت جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رہنمائی میں کھڑی ہوئی ہے، اسلام کے لیے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اس وقت دنیا کو بہت ضرورت ہے اسلام کے صحیح میسج کی، دنیا کرائسس سے گزر رہی ہے، ایک خوفناک کرائسس سے گزر رہی ہے، اسلام کا صحیح میسج، اصل میسج پہنچنا چاہیے، مخلوق خدا کے حقوق پہچاننے چاہیے، خدا اللہ تعالیٰ کے حقوق پہچاننے چاہیے، اور استحصال بند ہونا چاہیے، اور اس سے ہم اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے یہی انعام کافی ہے کہ، اور یہ تاریخ شہادت دیتی ہے، گواہی دیتی ہے کہ جو ہمارے مخالفین تھے وہ کہتے تھے، خود اعتراف کر کے گئے ہیں کہ جب زبان بولتی تھی سارے، میں اب لفظ نہیں ان کے دہراتا، لیکن صاحب کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہمیں کامیابیوں پہ کامیابیاں ملتی ہیں۔ یہ شاہ بخاری کی بات کر رہے ہیں۔ جی، تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، ہمارے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ ہم جو ہیں کہ زندہ ہیں،
اور ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے میسج کو سمجھ کے اور صحیح رنگ میں جو ہے وہ مومن بننا ہے، تاکہ یہ ہم اس ذمہ داری کو جو وقت نے، تاریخ نے ہمارے کندھوں پہ رکھی ہے، ہم اس کا حق ادا کر سکیں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ سو اب آخر میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستانی ہیں یا غیر پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، احمدی ہیں، احمدی مسلمان ہیں، غیر احمدی مسلمان ہیں، ایک سوال بہرحال ہم سب کو جس پر غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہی لوگ جو ملک کے قیام کے مخالف تھے وہ اب ملک کو توڑنے کے در پے ہو گئے ہیں۔ یقیناً مولوی، اس میں کوئی شک نہیں، جن کا تعلق احراری جماعت سے تھا، پھر ختم نبوت بن گئی، اور کیا کیا نام لیے اس نے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک کا کیا حال ہے۔ بہرحال ہم یہیں پر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت کی قید ہے، اور انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہم اس خدا کو ماننے والے ہیں جو نعم المولا و نعم النصیر ہے۔ وہ خدا ہے جو نعم المولا ہے اور نعم النصیر ہے۔ یقیناً اس کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے، اور اس وقت پھر ان دنیا داروں اور اپنے زوم میں طاقت اور ثروت رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی پھر خاک بھی نظر نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے۔ اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔